له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، کس کی مجال ہے کہ وہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے، اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے، اس کی قدرت وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے نیڑے کرو سن۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے ایک عظیم دعویٰ پیش فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا اس کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ ایسا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے،
اسے حاجات میں غائبانہ پکارا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، یا اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف میں ہوں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے عقلی دلائل پیش کی۔ پہلی دلیل دی الحی، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو۔ دوسری دلیل دی القیوم، خود بھی قائم ہوں اور کائنات کی ایک ایک چیز کو میں نے تھام کے رکھا۔ ان دونوں دلیلوں پر ہم گفتگو کر چکے۔ تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں۔ لہذا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے نام کی نظر و نیاز دو، میرے آگے سجدہ ریز ہو۔ جس پر نیند غالب آ جائے، ارد گرد کے جو حالات ہیں، کمرے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، اس سونے والے کو اپنے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ ہماری فقہ کی کتابیں، ان میں پہلا باب، باب الطہارت، پاکیزگی کا باب، نہانا، غسل کرنا، تقریباً ہر کتاب میں لکھا گیا صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہاتھ دھوو، کہ سونے والا یہ نہیں جانتا کہ رات میں اس کا ہاتھ کس کس جگہ پہ پہنچا ہے۔ سونے والے کو اپنے حالات کا پتہ نہیں، تو پھر نظر و نیاز دینے والا، سجدہ کرنے والا، پکارنے والا، اس کے حالات کا اسے کیسے علم ہو سکتا؟ نیند غالب آ جائے، بندہ سو جائے، تو چاہے سونے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے جمعے اصحاب کہف کا بطور دلیل ذکر کیا تھا۔ وہ کتنا سوئے تھے؟
اٹھے تو کیا کہا؟ لبسنا، ہم دن یا دن کا بعض حصہ یہاں رہے، سوئے تھے کتنا؟ 309 سال۔ اسی سورت کہف میں اللہ نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا، سورت کہف میں۔ عام میں جو اہل علم ہیں، کچھ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پتہ نہیں مجھے یہ علمی بات یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سورت نحل میں کہف سے پہلے بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل سے پہلے نحل ہے۔ سورت نحل میں اللہ نے ہجرت کا تذکرہ کیا، رب کی راہ میں کیا کرو؟ اگر مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے نا، تو پھر رب کی زمین بڑی وسیع ہے، چھوڑ دو وطن، کسی اور علاقے میں نکل جاؤ۔ اس سے اگلی صورت ہے بنی اسرائیل، اس میں امام الانبیاء کی ہجرت کا ذکر کیا۔ قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے مکے سے نکال، سچا نکالنا، اور مجھے مدینے میں داخل کر، سچا داخل کر۔ آپ کی ہجرت کا ذکر ہوا بنی اسرائیل میں۔ اس کے بعد ہے سورت کہف۔ سورت کہف میں اللہ نے 3 ہجرتوں کا ذکر کیا۔ کتنی ہجرتوں کا؟ پہلی ہجرت ہے ہجرت لحفاظت الدین، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، جیسے اصحاب کہف نے کی۔ انہوں نے کیوں ہجرت کی تھی؟ دین کو محفوظ کرنے کی۔ یہاں رہتے ہیں تو بت پرستی کرنی پڑے گی، ہم بت پرستی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پہلی ہجرت جو ذکر کی سورت کہف میں، وہ کس کے لیے تھی؟ دوسری ہجرت جس کا میں آج تذکرہ کروں گا، تیسری ہجرت کا ہم نے تذکرہ نہیں کرنا، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔ دوسری ہجرت ہے لطلب الدین، دین کی تلاش کرنے کے لیے وطن چھوڑنا، جیسے آج کل طالب علم چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکل آتے ہیں، دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی پشاور چلا گیا، کوئی چترال چلا گیا، چترال کے سرگودا آ گئے۔ تو یہ ہجرت کس لیے ہوتی ہے؟ لطلب الدین، دین کو طلب کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ اور تیسری ہجرت ہے لاشاعۃ الدین، دین کو پھیلانے کے لیے، جیسے ذوالقرنین نے کی تھی۔ سورت کہف میں انہی 3 ہجرتوں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ایک، اور وہ جو دین کی تلاش میں ہجرت ہوئی تھی، وہ ہجرت کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جو علم ان کے پاس ہے، جو اللہ نے کہا تھا میں نے انہیں وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے، تو حضرت موسیٰ وہ علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ رہے ہیں۔ لطلب الدین، دین کو تلاش کرنے کے لیے ہجرت کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بیان کرتا، اللہ نے کہا ہمارا ایک بندہ ہے
ہم نے جو علم اسے دے رکھا ہے وہ علم ہم نے اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کو بھی طلب پیدا ہوئی، یہ علم سیکھنا چاہیے۔ جو علم انہیں عطا کیا گیا ہے، پوچھا یا اللہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں نا، ہمارا بندہ بھی وہی رہتا ہے۔ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ مولا میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کوئی نشاندہی، فرمایا مچھلی تل کے کسی برتن تھیلے میں رکھ لو، جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو اور مچھلی اس طرف کا رخ کرے، ہمارا بندہ بھی وہی رہتا ہے۔ یہ سورۃ کہف میں 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے، 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ آپ اس کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک ساتھی یوشع بن نون انہیں بطور خادم لے لیے اور اسے کہا میں نے یہ سفر کرنا ہے، برابر چلنا ہے، اس بندے تک پہنچنا ہے، چاہے مجھے بڑا طویل زمانہ وقت اس سفر میں لگ جائے نا، پھر بھی میں نے یہ سفر کرنا ہے۔ یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں۔ بعد میں اللہ نے ان کے سر پہ بھی نبوت کا تاج سجایا ہے، بعد میں یہ نبی بنے۔ قوم کو، بنی اسرائیل کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے، پتہ ہے آپ کو، عمر میں 3 سال بڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ جو آج ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس سے غلط مفہوم لیا جاتا ہے، میرے آقا نے حضرت علی سے کہا میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی میرے نبی نے، تو پھر نبی پاک کے بعد خلیفہ وہی ہوئے نا۔ میں نے کہا واہ، جس ہارون سے تشبیہ دی ہے وہ ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گئے ہیں، تو یہاں سے خلافت کیسے ثابت ہوئی بھائی؟ یہ فضیلت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے۔ حضرت علی کے فضائل سے حدیثوں میں باب بھرے پڑے ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت اکمل اجمل ہیں صحابہ میں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ وہ السابقون الاولون میں ہیں، وہ من المہاجرین میں ہیں، وہ ہجرت کی رات میرے نبی کے بستر پہ سوئے تھے، وہ غازی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، بے باک بھی ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات بے بہا ہیں، لیکن اس طرح کی روایتوں سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ جانتے ہو، بولو جب تبوک پہ میرے نبی گئے تھے، مدینے کا گورنر حضرت علی کو بنا کے گئے تھے کہ کسی اور صحابی کو بنا کے گئے تھے؟ گورنر تو آپ نے کسی اور صحابی کو بنایا تھا، حضرت علی کے ذمے کیا تھا؟ میرے گھر اور اپنے گھر کا خیال کرنا ہے۔ میرے نبی کے گھر ہیں، کئی بیویاں ہیں، ان کو لینا دینا، کوئی کھانا پینا، سامان، تکلیف ہو، پھر حضرت سیدنا علی کا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات، تو حضرت علی کو میرے نبی نے
جو چھوڑا مدینے میں، کیوں چھوڑا تھا؟ گورنر بنا کے، گھر کی نیابت کے لیے، گھریلو امور کے لیے۔ میرے گھروں کا بھی تم نے خیال کرنا ہے، اپنے گھر کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے چھوڑا تھا۔ یہاں سے خلافت کیسے ثابت ہو گئی؟ خلافت بلا فصل اس روایت سے کیسے ثابت ہوئی؟ خلافت بلا فصل اس طرح کی روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں خلافت بلا فصل کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جب مسجد میں آنے سے عاجز آئے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافت اس طرح ثابت ہوتی ہے، اس طرح خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس طرح کے لفظ سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ مولا کا معنی امام ہے، مولا کا معنی خلیفہ ہے۔ دنیا کی کس لغت نے مولا کا معنی خلیفہ کیا ہے؟ ولایت علی، علی ولی اللہ۔ مزہ نہیں آ گیا؟ علی ولی اللہ۔ ایک بندہ ایم اے پاس ہے اور وہ اپنا تعارف کرواتا ہے میں میٹرک پڑھے ہوئے ہوں، ہے وہ کیا؟ ایم اے پاس، اور تعارف کیا کروا رہا ہے؟ میں میٹرک پاس ہاں۔ ولایت کا درجہ اعلیٰ ہے کہ صحابیت کا؟ علی ولی اللہ، ولی کا درجہ ان کا صرف ولی کا ہے۔ یہ ساری کائنات اولیاء اللہ سے بھر جائے، حضرت سیدنا علی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے رضی اللہ تعالی۔ کس وجہ سے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ان کا درجہ اوپر ہے، وہاں سے لائے آپ کس پر؟ آپ جیسا نادان دوست کون ہوگا؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے مہربان کہتے ہیں نبی پاک نور ہیں۔ پہلے فیصلہ تے کرو، مقام نور کا اعلیٰ ہے کہ بشر کا اعلیٰ ہے؟ پہلے فیصلہ کرو، نور کا مقام اعلیٰ ہے، فرشتوں کا مقام اعلیٰ ہے، یا آدم کا؟ نبی پاک اشرف المخلوقات کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، اشرف المخلوقات کون ہے؟ بشر، انسان۔ انہیں ضد ہے، نور من نور اللہ، نور ہے، جنس کے حساب سے نور ہے۔ خوف خدا کرو یار، صفت کے لحاظ سے نور ہے۔ ادھر گل مشکل ہے، کس کے لحاظ سے نور ہے؟ جنس کے لحاظ سے بشر ہیں، صفت کے لحاظ سے کیا ہے؟ قرآن نور نہیں، قرآن نور نہیں، نور ہے۔ اس کے حرف کالے ہیں یا سفید ہیں؟ کالے، نور کالا ہوتا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو قرآن کے نور ہونے کا کیا مطلب؟ قرآن جو نور ہے کس لحاظ سے نور ہے؟ نبی پاک کی صفت نور ہے۔ یہ کہنا کہ یہ علماء دیوبند یا میرے متعلق کہنا کہ یہ آقا کو نور نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے نبی کی صفت نور ہے، میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، میرا نبی کا پینا بھی نور ہے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ تو دو یار۔ میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے، میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی کی خوشی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے،
میرے نبی کا بیمار ہونا نور ہے، میرے نبی کی جنگ نور ہے، میرے نبی کی فتح نور ہے، میرے نبی کا لباس پہننا نور ہے، بستر پہ آنا نور ہے۔ یا ایک وہابی کا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ اہل ادب لوگ، صاحب ادب لوگ تھوڑا سا لطف لیں، بندیالوی کی بات پہ غور کریں اور پھر لطف لیں۔ میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، رات بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح نور ہے، میرے نبی کی شام نور ہے، میرے نبی کا حجامت کروانا نور ہے، میرے نبی کا سواری پہ سوار ہونا نور ہے، میرے نبی کا سواری سے اترنا نور ہے۔ لیکن اس بیچاری قوم کو بتا نور کا معنی کیا ہے، بتا ان کو، اے سمجھی پھر دینی کمکمے والا نور۔ یہ پاگل قوم سمجھ رہی ہے چاند والا نور، سورج والا، ستاروں والا، کمکمے والا، یہ سوئیاں لبدے پھر دینی سوئیاں۔ ان کو بتا نور کا کیا معنی ہے۔ ہمیں تو کہہ دیا یہ نور نہیں مانتے، تو نے کیسا نور مانا؟ کمکمے والا۔ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے یہ نور ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں نور ہے۔ اس کا سایہ ہے؟ نہیں جی سایہ تو کوئی نہیں۔ ہاں ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں۔ نبی کے نور کو کمکموں سے تشبیہ دیتا ہے، اس پر کہتا ہے کہ میں نبی پاک کا محب ہوں۔ کمکمے کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ باہر والے کمکمے کا نور باہر ہوتا ہے، کمرے کے اندر نہیں ہوتا۔ سورج کا نور دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا، پھر بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ ستاروں کا نور رات کو ہوتا ہے۔ یہ نور ناقص ہیں، نامکمل ہیں، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا تولا بلالوی صاحب، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ میرے نبی کا نور میدان محشر میں بھی چمکے۔ لیکن لوگوں کو بتا تو صحیح نور کا معنی کیا ہے۔ نور کمکمے والا نور سمجھے بیٹھے۔ قرآن نور ہے، نور ہدایت۔ میرے نبی نور ہیں، نور ہدایت۔ کون سے نور ہیں؟ نور ہدایت، نور ہدایت۔ کفر، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی پھیلانے والا۔ نور ہدایت۔ اب پیچھے پلٹیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، بولنا نور، خاموشی نور، سونا نور، جاگنا نور۔ پیچھے پلٹیے، کیا معنی؟ تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، رات بستر پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، سواری پہ اس طرح بیٹھا کرو جس طرح میں بیٹھتا ہوں، جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈالا ہے، شادی اس طرح کیا کرو جس طرح میں نے کی ہیں، غمی اس طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی ہے۔ یہ ہے نور کا معنی، یہ ہے نور کا معنی۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا،
اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور 10 روپے کی جھنڈیاں لگا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، چپا چپا، یہ نور تھوڑا جہا سوکھا۔ یہ نور کے نغمے گانے نا تے اپنے مجلس دیاں لائٹاں والیاں کنڈیاں سرکاری تاراں تے سٹنیاں، اور پھر کہنا آ گیا وہ نور والا۔ اس نور والے نے یہی بتایا تھا کہ چوری کرو، اس نور والے نے یہی بتایا تھا کہ بھنگڑے ڈالو، یہ تعلیم تھی میرے نبی کی، یہ دین سکھایا تھا میرے نبی نے۔ پکا لو مسئلہ، کوئی نہیں تمہیں بتائے گا۔ نبی پاک کی ذات بشر ہے، بولو زور سے بولو، ذات کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت۔ نبی پاک کی زندگی کو دیکھ کر زندگی اپنی گزارو، تجارت اس طرح کرو جس طرح آمنہ کے لال نے کہا ہے، عدالت اس طرح کرو جس طرح آپ نے کہا ہے۔ یہ ہے نور کا معنی۔ ذات بشر ہے، جنس جو بشر ہے آپ کے والد عبداللہ کیا ہیں؟ آپ کی والدہ محترمہ کیا ہیں؟ تے جنس ہے چو ہمیشہ جنس جم دیئے، جنس سے کبھی دوسری جنس بھی پیدا ہوئی، جنس سے ہمیشہ جنس پیدا ہوتی ہے۔ اگر عبداللہ بشر ہے نا، اور اگر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بشر ہے نا، ان سے جنم لینے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا۔ جنس سے جنس پیدا ہوتی ہے ہمیشہ۔ تم نے یوں ہی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ نبی پاک نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں۔ اے وہابی نہیں مندے، دیوبندی نہیں مندے، مانا ہے کہ نہیں مانا؟ منیا بھی ہے تے منوایا بھی ہے کہ نور کا معنی کیا ہے۔ یوں ہی آپ کی کے بارے میں کہنا کہ نہیں بشر نہیں ہے جی۔ مثال تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، میں کبھی جلسوں میں دیا کرتا ہوں، لیکن کوئی نیا بندہ آیا ہے، اللہ کرے اس کو مسئلہ سمجھ آئے، مسئلہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جنہیں پہلے سن رکھی ہے ذرا تازہ ہو جائے گی۔ اگر رات 2 بجے آپ کے کمرے میں جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں، اندر سے کنڈی بھی بند ہے، اچانک ایک لڑکی آ جائے، خوبصورت بھی ہے، زرق برق لباس بھی ہے، زیوروں سے لدی ہوئی ہے، آپ کو کہتے ہیں اٹھ، آپ حیران ہوئے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرہ بند ہے، یہ لڑکی یہاں کہاں؟ اس نے کہا گھبرا نہیں، میں انسان نہیں جننی ہاں۔ کیا ہوں؟ جب میں نے لڑکی کا ذکر کیا تو سب غور نال سنے، ہوں جلے جننی کا ذکر آیا نا، میں کون ہوں؟ جننی ہوں، تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں، تیرے نال شادی کرنا چاہنی ہاں، یا مولوی صاحب نو بلا کے لے آ ساڈا نکاح کرے۔ یہ بھاگا، کچھ اس کے حسن سے متاثر، زیور زرق برق لباس، کچھ یرکیا، بھاگا مسجد میں آ گیا، استاد جی اٹھو، جننی انسانی لباس سے چاہیے، ذرا میرا ذرا لفظ پہ غور کرنا ہے جننی لباس، اس نے کیا؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح پڑھاؤ۔ ہم نے کہا میاں نکاح کے لیے میاں بیوی کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ دونوں کی جنس کیا ہو؟ یا دونوں انسان ہو، یا دونوں مرد انسان ہو، عورت جننی ہو، نکاح نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی نے فیصلہ کی نہیں ہوتا۔ یہ بھاگا،
اس نے کہا تساں دیوبندی ہوندے ہی دے ہو، میں بریلوی آل ٹرے۔ اس نے بریلوی عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ استاد جی ساڈا مولوی تے جواب دے گیا، تسی آؤ جتنی فیس منہ منگنی جے مانگ لو، نکاح پڑھانا گننی ہے، انسانی لباس سے چاہیے۔ بریلوی عالم نے کہا ساڈا تے دیوبندیاں دا اختلاف تے ہے لیکن دوواں دی فقہ اکو ہی ہے، ساڈے نزدیک بھی اے نکاح نہیں ہوتا، جنس کا ایک ہونا ضروری۔ اس نے کہا تم سنی ہوتے ہی سارے اس طرح، نہ دیوبندی نہ بریلوی نے مانا۔ میں ٹریا شیعہ کول، وہ شیعہ ادارہ میں چلا گیا، وہاں کے عالم کو اٹھایا، جننی انسانی لباس سے چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے۔ دیوبندی بھی جواب دے گئے، بریلوی بھی جواب دے گئے، تسی ساڈا نکاح پڑھو۔ شیعہ عالم نے کہا یہ ٹھیک ہے، ان کی فقہ اور ہے، فقہ حنفی، ہماری فقہ اور ہے، فقہ جعفری، لیکن اس مسئلے اساں بھی انہاں دے نال ہاں، ساڈے نزدیک بھی اے نکاح نہیں تھیندا سمجھ، اے میاں علی دی پنجابی تواڈے سراں دے اتوں نہ گزر جائے۔ ساڈے نزدیک بھی اے نکاح نہیں تھیندا، نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے، ضروری۔ جنس ایک نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ بندیالوی کے جملے کا لطف لیں گے، حرکت بتائے گی ان کی۔ اگر حضرت خدیجہ سمجھتے گئے ہو، اگر حضرت عائشہ، اگر حضرت حفصہ، اگر حضرت زینب، اگر حضرت سودا، اگر حضرت میمونہ، میرے نبی کی 11 بیویاں اگر بشر ہیں نا، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا۔ جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے، جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے، جنس کا دوسری جنس سے نکاح نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ہم اس طرف کیوں نکل آئی اور، لیکن چلو میں نے ایک مسئلہ آج آپ کو سمجھا دیا، نور بشر والا ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دیا۔ اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک کی ذات بشر ہے اور نبی پاک کی صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ ذات بشر، صفت نور، نور سے مراد وہ جو آیت پڑھ آپ کو بھی یاد ہوگی، ہمارے وہ علماء بڑی سر لگا کے پڑھتے ہیں، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا واو کون سی ہے، واو عاطفہ ہے یا واو تفسیری ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں مفسرین کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، نور سے مراد نبی پاک ہو گئے اور کتاب سے مراد قرآن ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اے ذرا مبین تو اگوں پڑھنا، مبین پہ آ کے رک کیوں گئے ہو؟ مبین سے آگے پڑھو۔ ترجمہ میں نہیں کروں گا، میں آج پھر اپنے مقتدیوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ مبین سے آگے آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، انہوں نے بہا دو انہوں نے جنہوں ریکارڈ کرنی ہوتی ہے پہلے آیا کرو یار، بچوں آن دو پھر درمیانے شروع ہو جاندے، سارا تسلسلی تقریر دا توڑ چھڑ دے۔ مبین سے آگے پڑھیے گا، قد جاکم من اللہ نور، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ آگے اللہ نے نور کی تشریح بھی تو کی ہے، یہدی بہ اللہ، یہدی کا تھوڑا سا معنی تو کرو یار،
اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو پھر کون سا نور ہوا؟ قرآن میں نور، جو قرآن نور ہے، کون سا نور؟ ہدایت والا۔ میرے نبی نور ہے، کون سا نور؟ ہدایت۔ آپ کو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کہاں سے موضوع کو چھوڑا۔ یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کا ساتھی، وہ ساتھ ہے۔ اسے کہا گیا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے نا اور جس طرف چلی جائے نا، اللہ کا بندہ وہی رہتا ہے، ہم اسی کی تلاش میں۔ حضرت موسیٰ تھکے، سوئے، سو گئے۔ مچھلی سرانے ہیں، وہ تھیلے میں بند ہے یا کسی برتن میں بند ہے، وہ سرانے ہیں۔ یوشع بن نون کو کہا جاگتے رہنا، میں سو رہا ہوں، تم جاگتے رہنا۔ برتن میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، تھیلے میں حرکت ہوئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ زندہ ہو کے اس نے دریا میں سرنگ بنائی، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، زندہ ہو کے چلی گئی۔ یہی جگہ تھی۔ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ کو جگایا نہیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں، جاگیں گے تو بتا دوں گا۔ جاگے۔ یوشع بن نون کو بتانا یاد۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو، یوشع بن نون نے کہا چلو۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، مچھلی کا زندہ ہونا، دریا میں اس کا سرنگ بنا لینا، میرے اور آپ کے لیے تو بڑی عجیب ہے۔ یوشع بن نون کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے کئی مرتبہ پتھروں سے چشموں کو جاری ہوتے ہوئے، اس نے سمندروں میں رستہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ اس طرح کے معجزے دیکھتے رہتے تھے، ان کے لیے کوئی اتنی تعجب والی بات نہیں تھی جو ہمارے لیے۔ انہیں بتانا یاد نہ رہا۔ آگے سفر شروع ہوا، حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، منزل مقصود سے آگے نکلے نا، تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، پتہ نہیں مچھلی تے کدا زندہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، لیا یار کھانا کھائیے۔ بس جب حضرت موسیٰ نے پوچھا نا بھئی کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، اس وقت یوشع بن نون کو یاد، اوہو حضرت جہاں آپ سوئے تھے مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے سرنگ بنا کے بڑی عجیب طریقے سے دریا میں گم ہو گئی، چلی گئی، مجھے بتانا یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ قرآن کہتا ہے فرتدا علی آثارہما قصصا، دونوں حضرت موسیٰ بھی اور یوشع بن نون بھی اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس پلٹے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، اللہ نے وہ بھی ذکر کر دی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم آئے تھے، اس طرف ہم مڑے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں وہاں تک پہنچے۔ میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ سوئے ہوئے ہیں، مچھلی سرانے ہیں، اس میں حرکت پیدا ہوئی، کھڑکھڑاہٹ آئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ سوئے ہوئے پیغمبر نے
اس کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہیں سنی۔ سوئے ہوا پیغمبر، مچھلی کا زندہ ہونا، سرنگ بنا کے دریا میں جانا، اس کو حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا۔ جو سو جاتا ہے وہ باہر کی آواز بھی نہیں سنتا، اور جو سو جاتا ہے وہ باہر کے حالات کو بھی نہیں دیکھتا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ ستا ہویا نہیں سندا۔ شاباش شاباش۔ روح جب بالکل نکل گئی، پھر لوگوں نے روایتیں گھڑیں، قبرستان جاؤ نا تو پاؤں کی طرف سے آؤ، قبر کے سر کی طرف سے نہ آؤ۔ کیوں؟ مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ واہ، صدقے جاواں، کیا عقیدے بنائے ہیں آپ نے۔ ایک مولوی صاحب ادھر جنوبی پنجاب کے علاقے میں، وہ فرمایا کرتے تھے قبرستان جاؤ نا تے سلواراں پا کے جایا کو، دھوتی پا کے نہیں جانا، مردے اندروں ویکھ دے انہیں۔ واہ واہ مولانا، جڑا مردہ منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے وہ سلوار والے کپڑے چوں نہیں ویکھ سکتا۔ مٹی سے دیکھ رہا ہے، سلوار والا کپڑا اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نہ تمہارا مسلک نقل کے مطابق ہے، نہ عقل کے مطابق ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو سو جاتا ہے اسے دنیا والوں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا، کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ حضرت موسیٰ کو مچھلی کے زندہ ہونے کا، سرنگ بنانے کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور جو عالم الغیب ہوتا ہے نا، وہ منزل مقصود پہ پہنچنے کے لیے رب سے نشانیاں نہیں پوچھتا۔ جی آج کہتے ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مولوی صاحب ہیں، قیامت والے دہڑے کوڑاں دی پانڈ اس دے کنڈ تے ہونی۔ جو جہان کا جھوٹ ہے نا وہ فیس بک پہ بولتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی آتا ہے اس کو شرم اور حیا بھی نہیں آتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اس ساری دنیا کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، میں اس طرح پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ، اور یہاں موسیٰ کلیم اللہ فوت بھی نہیں ہوئے، صرف سو رہے ہیں۔ ساری دنیا کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سرہانے مچھلی زندہ ہو گئی، تھیلے سے باہر آئی، سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئی، اور حضرت موسیٰ کو اس کا پتہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کیوں کہا؟ اگر کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس ساری دنیا کی بادشاہتیں، دولتیں، زمینیں، زیور، باغات، میں ان کو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ چل، میں نے ایک مفہوم ان کی بات کا بیان کر دیا۔ یہ کہنا چاہتے تھے وہ، اگر انہوں نے کہا تو یہ کہنا چاہتے تھے میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ، یعنی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی میرے نگاہوں میں۔ پتہ نہیں کے متعلق ہے، کسی اور بزرگ کے متعلق ہے، ان کو کہا گیا آپ کا جو مال تجارت آ رہا تھا وہ سارا غرق ہو گیا، دریا ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع، نہیں جی وہ اطلاع غلط تھی، جہاز تو بچ گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔
لوگوں نے کہا غرق ہو گیا، پھر الحمدللہ بچ گیا، پھر الحمدللہ۔ تو بزرگ کہنے لگے ہمیں اس سے کیا ہے، ہم تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہنا چاہتے تھے، اس ساری دنیا کی قیمت میری نگاہوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تم نے اس سے یہ مفہوم لے لیا، ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں، تم نے یہ مفہوم مراد لے لیا۔ بصیر، البصیر کس کی صفت ہے؟ زور سے بولو، البصیر کا کیا معنی ہے؟ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے۔ شرک کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، بندہ شرک کر کے نکلے تو 2 سینگ اگے، بندے کو پتہ چلے کہ یہ شرک کر کے آیا ہے۔ البصیر، الخبیر، العلیم، السمیع، یہ صفتیں مخلوق کی نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ القادر کون ہے؟ اور 11ویں والا پیر قادر کے عبد القادر، قادر یا عبد القادر؟ القادر وہ ہے۔ ویسے انہوں نے کہا ہے بندہ قادر کا بھی ہے، خود قادر بھی ہے۔ واہ، بندہ قادر کا بھی ہے پھر خود قادر ہے؟ نا، القادر کون ہے؟ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، فیصلہ کرنے والا، وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، میں اسی ضمن میں حضرت خضر کی حیات پر بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے، کہیں سے ثابت ہے، یا یہ غلط ہے؟ لیکن یہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ دلائل نہ ہو، قرآن کے دلائل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور جو معتبر عالم امت کے جمہور علماء ان کا مسلک جو تفسیروں میں آیا۔ چلو میں ضمن میں اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو درس قرآن 18 بلاک کی مسجد میں حسب سابق مغرب کے بعد آج بھی ہوگا۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں جی، 1 گھنٹہ وقف کریں۔ آج ایک آیت